صلواتک علیہ وعلا آبہ فی حاضہ الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر بڑا بلند اور مقدس نام ہے، یک سبحان آواز تو نعرہ تکبیر سبحان اللہ، نعرہ رسالت ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ صلی اللہ۔ اجازت ہے جی سبق شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس اتنا خطبہ اور یہی تمہید، دامن وقت میں گنجائش بالکل مختصر ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ میں مجلس ادھوری پڑھوں گا۔ اس اعتماد اور اس یقین پہ بات شروع کرنے جا رہا ہوں کہ یہ ذکر نہ مجموع کا محتاج ہے، نہ وقتوں کا محتاج ہے۔ وقت نہیں تھا، یہ ذکر تھا، مجمع نہیں تھے، یہ ذکر تھا، اور وقت جتنا بھی مل جائے ہوتا مختصر ہے، جتنا بھی مل جائے رانا صاحب ہوتا تھوڑا ہی ہے۔ اس کی پہلی اور آخری وجہ یہی ہے کہ آدم کی پہلی سانس سے لے کے آخری آدمی کی آخری ہچکی کا وقت بھی مل جائے پھر بھی علی کی نالین کے فضائل پورے نہیں ہوتے۔ امام حسین آپ توجہ مل گئی؟ بسم اللہ۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک مسئلہ بڑا زیر بحث ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے۔ مجاہدہ ملت، وکیلہ بنت مصطفیٰ، چونکہ مولا نے مجھے قلم کی خیرات عطا کی ہے تو حالات حاضرہ پہ بات کرنا میرا حق ہے۔ محترمہ سیفی علی خان صاحبہ کچھ اس انداز میں الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھ کے انہوں نے سیدہ کو سلام کیا، بہت شکریہ۔ سیدہ کا لال آپ کو حصار ولایت میں رکھے، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ کچھ اس انداز میں رانا صاحب اس بی بی نے رسول کی عزت والی بیٹی کو سلام کیا، سلام اس نے شہزادی کی بارگاہ میں پیش کیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1400 سال سے ظالم کے رخ پہ پڑے ہوئے جھوٹے نقاب خود ہی اتر گئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، جو علم دوست احباب ہیں میری ان سے بات ہے بالکل مختصر حاضری، مہربانی جناب۔ میں بات کیے بنا قاسم بھائی رہ نہیں سکتا۔ سیفی علی تمہارے عقیدے کو ہے سلام۔ اب یہ 4 مصرے میں داد کے لیے نہیں پڑھنے جا رہا ہے، احتجاج ریکارڈ کروانا ہے آل محمد کی بارگاہ میں۔ 4تھے مصرے پہ یہ فیصلہ ہوگا، سارا ماحول میرا ہم سفر ہو کے بتائے گا کہ ہم ادھر والے نہیں، ہم سیدہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں۔ سیفی علی تمہارے عقیدے کو ہے سلام۔ رانا ٹاؤن والو 4تھی سطر دور کی بات ہے، مجھے دوسری سطر کی قیمت چاہیے۔ جس کے دل میں علی ہوا وہ بندہ چپ کر گیا، ہو ہی نہیں سکتا۔ سیفی علی تمہارے عقیدے کو ہے سلام، تو نے ذلیل کر دیا غاصب کے دار کو۔ کیا
بات ہے، کیا بات ہے، جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ سیدہ کا لال آپ کو بسم اللہ، بہت شکریہ، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ کائنات کی ملکہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے، حصہ مل گیا، خیرات مل گئی، بس میں گیا آپ کی دعا کے سارے تلے۔ سیفی علی تمہارے عقیدے کو ہے سلام۔ اب بندہ کوئی چپ کر گیا، وہ کھاتا آل محمد کا نہیں ہے، کھاتا کسی اور کا ہے۔ جس کا ایمان ہے کہ گھر کا چولہا آل محمد کی ولایت کے صدقے میں جلتا ہے، وہ بندہ ایسے بولے گا جیسے بولنے کا حق ہے۔ سیفی علی تمہارے عقیدے کو ہے سلام، تو نے ذلیل کر دیا قاسم کی تار کو، اور زہرا کے دشمنوں کا پھڑکنا دلیل ہے، لعنت دبوچ لیتی ہے اپنے شکار کو۔ ہاں ہاں کیا بات ہے، امام حسین آپ کو سلامت ہے، کیا کہنے۔ بسم اللہ، مہربانی جناب، بہت مہربانی، بسم اللہ بات۔ میری دعا ہے، بسم اللہ جناب، میری دعا ہے حسن شاہ جی کی صفِ ادا مالک اپنی بارگاہ میں یقیناً قبول ہے، اس سے بھی زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ میں ہزار دفعہ کہوں، زہرا کے دشمنوں کا پھڑکنا دلیل ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ تم کیا سمجھو گے کہ سیدہ کی عظمت کیا ہے، عزت کیا ہے، وقار کیا ہے، پتہ ہمیں بھی نہیں ہے۔ ایک جملہ کہوں بھائی جان، فاطمہ پڑھنے کے لیے کم از کم بدن مصطفیٰ کا ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ امام حسین آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ میں ایک فیصلہ کن فکرہ کہہ دوں، اس فکرے کے بعد میں ممبر بھائی کے حوالے کر دوں، میری مجلس پوری ہے۔ سیدہ کا لال آپ کو حصار ولایت میں رکھے، کیونکہ مجلس کا مقصد صرف داد بٹورنا نہیں، بانی سے نیاز کا سوٹنا نہیں، نسل میں پیغام آل محمد منتقل کرنا ہے۔ اسے ایک فکرے میں پیغام نسل میں منتقل کر جاؤں گا، آگے ہر کسی کے ظرف نصیب اور ضمیر کی بات ہے۔ کسے کہتے ہیں سیدۃ النساء العالمین، 1.25 لاکھ نبیوں کے سلطان پر، 1.25 لاکھ، ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے، دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کے سلطان پر، جس کے لیے جھکنا واجب اسے اللہ کہتے ہیں، جس کے لیے اٹھنا واجب اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں جناب، مہربانی جناب۔ حصہ مل گیا، خیرات مل گئی، اوقات نہیں تھی جتنی بڑی خیرات عطا ہوئی ہے۔ سیدہ کا لال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ کلندرانہ مزاج کے لوگ ہیں، ابو ذر طبیعت فکرہ اس سے اگلے زینے کا کہہ دوں، اللہ کے لیے جھکتا ہے رسول۔ کیا بات ہے، کچھ کام تو آپ بھی کریں نا، تاکہ پتہ لگے آپ میرے رفیق سفر ہیں۔ اللہ کے لیے جھکتا ہے رسول، انکل جی، سیدہ کے لیے اٹھتا ہے رسول۔ اب پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے، نہ کسی کا کھاتا ہوں نہ کسی کا گاتا ہوں، علی کا کھاتا ہوں علی کا گاتا ہوں۔ کوئی بولے تو بھی کہنا ہے، کوئی نہ بولے تو بھی کہنا ہے، کوئی بلائے تو بھی کہنا ہے، کوئی نہ بلائے تو بھی کہنا ہے۔ اللہ کے لیے جھکتا ہے رسول، سیدہ کے لیے اٹھتا ہے رسول۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کی نگاہ میں اللہ کے لیے جھکنا، بطول کے لیے اٹھنا دونوں برابر ہے۔ بولنا، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، سیدہ کا لال آپ کو سلامت رکھے۔ قوسین کی حدوں سے آگے ہے جس کا راج۔ آپ کے پہنچنے کی کیا کہنے ہیں، قبلہ دعا کی ضرورت ہے۔ چرائے ہوئے مصر ظہیر کو ممبر سے کہنے کی عادت نہیں ہے، جو سیدہ کے صدقے میں خیرات عطا ہوئی ہے وہ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ مجھے پتا ہے کہ 25 بندے بھی اس عزت والے ماحول میں میرے ہم سفر ہو گئے نا چوتھے مصرے پہ، میں قبر کی دیوار تک راضی جاؤں گا۔ ہر بات ہر ذہن کے لیے ہوتی نہیں ہے، جن کا حصہ ہے ان تک پہنچنی چاہیے۔ قوسین کی حدوں سے بھی آگے ہے جس کا راج۔ پھر سننا، میں بے استادہ خطیب نہیں ہوں بھی، اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا۔ قوسین کی حدوں سے آگے ہے جس کا راج، وہ تیرے در پہ کس لیے رکتا ہے فاطمہ۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، جو ہاتھ اٹھے اللہ کرے 12ویں کی نالین پہ جا کے مس ہو۔ اس سے بڑی دعا نہ اللہ کی کائنات میں خلق ہوئی ہے، نہ حسین کے ممبر سے میں ماتمیوں کے حوالے کر سکتا ہوں۔ تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جو پہلے پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں بات، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ قوسین کی حدوں سے بھی آگے ہے جس کا راج، وہ تیرے در پہ کس لیے رکتا ہے فاطمہ، اور تیرے سوا کسی کا مؤدب نہیں رسول، یہی دلیل ہے کہ تو یکتا ہے فاطمہ۔
اللہ اکبر، کیا کہنے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں ہاں، میں 1000 دفعہ کہوں، تیرے سوا کسی کا مؤدب نہیں رسول، یہی دلیل ہے کہ تو یکتا ہے فاطمہ۔ ناظم پڑھنے کا، مضمون پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے، بس میں سلام کروں اور جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے۔ داد اور دعا یہی تھی جو عطا ہو گئی ہے۔ آپ نے 2-2.5 سال پہلے دیکھا ہوگا کہ ایک قبر کھودی گئی تھی سرکار حجر بن عدی کی، ناظم منبر صاحب، سرکار حجر بن عدی کی قبلہ رانا صاحب قاسم بھائی، قبر کھودی گئی تھی اور پھر میڈیا پہ ایک تہلکہ مچ گیا تھا۔ میں 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں، توضیح، تمہید، تشریح اور زمین بنانے کی ضرورت نہیں، جہاں پہلے ہی آل محمد کے پرستار بیٹھے ہوں وہاں توضیح کی کیا ضرورت ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر، میں نے مصرع کہا ہے، علم دوست احباب میں مصرع کہا ہے، پیغام ہے، نسل کی امانت ہے، 4تھے مصرے میں پہنچ جائے تو میں شکر گزار ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں، دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر، دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی میں بیٹھا ہوا ہے، ایمان ہے، سارا ماحول بابر بھائی علی ولی اللہ والا ہے، لیکن معرفت سب کی اپنی اپنی ہے۔ رسول کے پاس بیٹھنے والے سارے برابر نہیں تھے، کوئی 8ویں درجے کا تھا، کوئی 9ویں درجے کا تھا، کوئی 10ویں درجے کا تھا۔ اب یہ تمہارا بولنا بتائے گا کہ سیدہ نے آپ کو کتنا بڑا عرفان عطا کیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر، انگشتری وجود میں رحمت جڑی ہوئی۔ ہائے ہائے، جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں میری بات ان سے، کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ چمکتا ہوا چہرہ، ایسے لگتا تھا جیسے ابھی ابھی قمر شاہ جی جناب حجر کو قبر کے دامن میں سلایا گیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، دیکھا ہے تم نے، سارا مجمع اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے تو مصرے کی قیمت نہیں ہے، جو دو کے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا۔ اسی دعوت اور دعا کو سیدہ کی بارگاہ میں بطور سفارش پیش کروں گا تاکہ بی بی مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے، میں ساری زندگی یوں ہی علی والوں کی خدمت کرتا رہوں۔ میں کہہ رہا ہوں، دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر، انگشتری وجود میں رحمت جڑی ہوئی، ایک بار ان کی قبریں بھی کھودو نہ جاہلو، اور جن پر بطول پاک کی لعنت پڑی۔ ہائے ہائے، کیا بات ہے، پتا چل جائے گا۔ جی کرا جی کرا، امام حسین آپ کو سلامت جیو، بسم اللہ بسم اللہ جی۔ سیدہ کا لال آپ کو حسارے، میں 1000 دفعہ کہوں گی، ایک بار ان کی قبریں بھی کھودو نہ جاہلو، جن پر بطول پاک کی لعنت۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تمہیں کیا پتا کہ قدر کیا ہے، قدر والی رات کیا ہے؟ میں پہلے کہہ رہا ہوں وقت اتنا نہیں ہے، ورنہ 15-20 منٹ کی وہ نثر تھی جو اس آیت کے گرد گھومتی تھی، ساری چھوڑ کے میں نتیجہ باقر شاہ جی اس عزت والے ماحول کے حوالے کروں اور جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ بات وہ کروں گا، سپریم کورٹ میں بھی ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے، زید کا میرے پاس علاج نہیں ہے، حوالہ جب چاہو نوکر دکھانے کے لیے تیار ہے۔ ویسے شیعہ مذہب کی ڈھیر لگایا جا سکتا ان کتابوں کا جن میں یہ تفسیر ہے، لیکن میرے غریب خانے پہ 8 کتابیں موجود ہیں، میں نے 8 میں دیکھی ہے، میں 8 کتابیں ممبر سے پیش کر سکتا ہوں۔ سیدہ کا لال آپ کو حصار ولایت میں رکھے، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جس معصوم سے بھی پوچھا گیا مولا لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں تو جواب ایک ملا۔ اب علی والا چپ کر جائے تو پھر دکھ کی بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا، یا تو مجلس میں آیا ہی نہیں ہے یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا، تیسری وجہ نہیں تو میرے ساتھ نہ بول۔ میں کہہ رہا ہوں سجود سرور کا زندگی میں حصول کیا ہے؟ سجود سرور کا زندگی میں حصول کیا ہے؟ سجود سرور کا زندگی میں حصول کیا ہے؟ مصرے کو میزان مودت پہ رکھ کے تولیے گا، مصرع بولے تو پھر بولیے گا ورنہ چپ رہ جائیے گا۔ میں کہہ رہا ہوں سجود سرور کا زندگی میں حصول کیا ہے؟ بزرگوں نے گود میں بٹھا کے یہ سبق دیا ہوا ہے، مجمع کو ڈانٹنے کا نام ذاکری نہیں ہے، یہاں خیرات مانگنی چاہیے، یہ عاجزی کا دروازہ ہے۔ سجود سرور کا زندگی میں حصول کیا ہے؟ حجاب وحدت کا اس جہاں میں نزول کیا ہے؟ یہی تو ادراک لیلۃ القدر کا ہے مطلب، خدا کے غیروں کو کیا خبر کہ بطول کیا ہے؟